بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو علامہ طالب سید کرمانی بستی یاسر آباد چک مغل تحصیل میرٹھ ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میں آپ کو مکروہات کے متعلق حدیث پاک سے روشناس کراؤں گا۔ اور میرے دو چینل تین ہیں، ایک کرمانی ٹی وی ہے، اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر ہے، میں لے کر آؤں وہ بیان کرتا ہوں، اور دوسرا میرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3 جس سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تیسرا میرا ہے، اس کا نام ہے اکبر ٹی وی، اس میں بھی دینی مسائل موجود ہیں۔ تینوں اسلامیات پر جو ہے میرے دوستوں میں بات کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو مکروہات کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ امام احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن خزیمہ، حاکم افادہ تصحیح ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بندہ نماز میں ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رحمت خاصہ اس کی طرف متوجہ رہتی ہے جب تک ادھر ادھر نہ دیکھے، جب اس نے منہ پھیرا اس کی رحمت بھی پھیر جاتی ہے۔ امام احمد با اسناد حسن ابو یعلا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں سے منع فرمایا: مرغ کی طرح ٹھونک مارنے، اور کتے کی طرح بیٹھنے، اور ادھر ادھر لومڑی کی طرح دیکھنے سے۔ بزاز نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آدمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے اللہ عز و جل اپنے خاص رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جب ادھر ادھر دیکھتا ہے فرماتا ہے ابن آدم کس طرف التفات کرتا ہے، کیا مجھ سے کوئی بہتر ہے جس کی طرف التفات کرتا ہے؟ پھر جب وہ دوبارہ التفات کرتا ہے ایسا ہی فرماتا ہے، پھر جب تیسری بار التفات کرتا ہے اللہ عز و جل اپنی اس رحمت خاص کو اس سے پھیر لیتا ہے۔ ترمذی نے میں اسناد حسن روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: اے لڑکے نماز میں التفات سے بچ، کہ نماز میں التفات ہلاکت ہے۔ بخاری نے اور ابو داؤد نے، نسائی نے، ابن ماجہ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں کیا حال ہے ان لوگوں کا جو نماز میں آسمان کی طرف آنکھیں اٹھاتے ہیں اس سے باز رہیں یا ان کی نگاہیں اچک لی جائیں۔ اسی مضمون کے قریب ابن عمر، ابو ہریرہ، ابو سعید خدری، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ کتب حدیث میں بھی یہ مضمون جو میں عرض کر رہا ہوں موجود ہے۔ امام احمد، ابو داؤد، ترمذی بافادہ تحسین، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان، ابن خزیمہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی تم میں سے نماز کو کھڑا ہو تو کنکری نہ چھوئے کہ رحمت اس کے مواجبہ میں ہے۔ سیاستہ میں جو ہے معقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنکری نہ چھو، اور اگر تجھے نچار کرنا ہے تو ایک بار حدیث میں موجود ہے جو میں نے عرض کیا۔ صحیح ابن خزیمہ میں مروی ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں کنکری چھونے کا سوال کیا تو فرمایا ایک بار، اور اگر تو اس سے بچے تو یہ 100 اونٹوں سے زیادہ آنکھ والیوں سے بہتر ہے۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز میں کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے روکے کہ شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ فرماتے ہیں جب نماز میں کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے روکے اور ہاں نہ کہے۔ یہ میرے دوستو شیطان کی طرف سے ہے، شیطان اس سے ہنستا ہے۔ اور ترمذی ابن ماجہ کی روایت میں انہی سے ہے، اس کے بعد فرمایا کہ منہ پر ہاتھ رکھ دینا چاہیے۔ امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، دارمی، کعب بن جو ہے اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اچھی طرح وضو کر کے مسجد کے کثرت سے نکلے تو ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں نہ ڈالے کہ وہ نماز میں ہے، اور اسی کے مثل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے میں عرض کر رہا ہوں، شقیق سے مروی ہے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ رکوع سجود پورا نہیں کرتا۔ جب اس نے نماز پڑھ لی تو بلایا اور کہا تیری نماز نہیں ہوئی۔
راوی کہتی ہے کہ میرا گمان یہ بھی ہے کہ اگر تو مرا تو فطرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیر پر مرے گا۔ بخاری تاریخ میں اور ابن خزیمہ وغیرہ خالد بن ولید، عمر بن عاص، یزید بن ابی سفیان، شرجی بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ ایک شخص کو نماز پڑھتے ملاحظہ فرمایا کہ رکوع تمام نہیں کرتا اور سجدہ میں ٹھوک مارتا ہے، حکم فرمایا جو رکوع پورا کرے، اور فرمایا اگر اسی حالت میں مرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیر پر مرے گا۔ پھر فرمایا جو رکوع پورا نہیں کرتا اور سجدہ میں ٹھوک مارتا ہے، اس کی مثال اس کے جو ہے بھوکے کی ہے، ایک دو کھجوریں کھا لیتا ہے جو کچھ کام نہیں کرتا۔ امام ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے جو ہے برا وہ چور ہے جو اپنی نماز سے چراتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے کیسے چراتا ہے؟ فرمایا کہ رکوع سجود پورا نہیں کرتا۔ امام مالک احمد نعمان بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدود نازل ہونے سے پہلے صحابہ کرام نے فرمایا شرابی، زانی، چور کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صاحب نے عرض کیا اللہ اور رسول خوب جانتا ہے۔ فرمایا یہ بہت بری باتیں ہیں اور ان میں سزا ہے، اور سب میں بری چوری وہ ہے کہ اپنی نماز سے چرائے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے کیسے چرائے گا؟ فرمایا یوں کہ رکوع سجود تمام نہ کرے۔ اس کی مثل دارمی کی روایت میں بھی موجود ہے جو میں نے عرض کیا ہے۔ امام احمد نے طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عز و جل بندہ کی اس نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جس میں رکوع سجود کے درمیان پیٹھ سیدھے نہ کرے۔ ابو داؤد ترمذی باثرات حسن روایت کرتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں جو ہے دروں میں کھڑے ہونے سے بچتے تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ ہم دھکاوے دھکا دے کر ہٹ جاتے۔ ترمذی نے روایت کیا کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے، کہتی ہیں کہ ہمارا ایک غلام افلا نامی جب سجدہ کرتا تو جو ہے پھونکتا۔ فرمایا اے افلا اپنا منہ خاک آلودہ کر۔ ابن ماجہ نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تو نماز میں ہو تو انگلیاں نہ چٹکا، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ جب مسجد میں انتظار نماز میں ہو اس وقت انگلیاں چٹکانے سے منع فرمایا ہے۔ صحاح میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ 7 اعضاء پر سجدہ کرو اور بال یا کپڑا نہ جو ہے سمیٹو۔ صحیح میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم ہوا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرو، منہ اور دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنے اور دونوں جو ہے پنجے، اور یہ حکم ہوا کہ کپڑوں اور بال نہ سمیٹو۔ یہ حدیث عزیز المحترم جو میں نے عرض کی ہے یہ صحیح میں ہے، بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ ابو داؤد، نسائی، دارمی عبد الرحمن بن شبر رضی اللہ تعالیٰ سے راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوے کی طرح ٹھونک نہ مارنا اور درندے کی طرح پاؤں نہ پھیلانے سے آپ نے ان چیزوں سے منع فرمایا، اور اس نے بھی منع فرمایا کہ مسجد میں کوئی شخص جگہ مقرر کر لے جیسے اونٹ جگہ مقرر کر لیتا ہے۔ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا اے علی میں اپنے لیے جو پسند کرتا ہوں تمہارے لیے پسند کرتا ہوں، اور اپنے لیے جو مکروہ جانتا ہوں تمہارے لیے مکروہ جانتا ہوں۔ دونوں سجدوں کے درمیان جو ہے اکانا کرنا ہے تو حرج نہیں، اور اگر ایک ہی مونڈھے پر ڈال اس طرح ایک کنارہ پیٹھ پر لٹکا رہے اور دوسرا پیٹ پر، یہی عموماً اس زمانہ میں مونڈھوں پر رومال رکھنے کا طریقہ ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ یہ میرے دوستوں در مختار میں بھی موجود ہے اور رد المختار میں بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ بقیہ مسائل اسی کے متعلق پھر میں عرض کروں گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ میں نے عرض کیا ہے آپ نے ان پر عمل کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، شیئر کرنا ہے، تاکہ ہر مسلمان کے کان میں پہنچ جائے مسائل۔ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ قیامت کے دن کہ میرے کان میں مسائل اسلام قرآن نہیں پہنچا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔